الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک میں ایک خاص عمل، ایک خاص عبادت جو نماز عید الفطر سے پہلے اہل اسلام ادا کرتے ہیں وہ صدقۃ الفطر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کلپ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں نے صدقہ فطر کے مسائل کو 10 عنوان پر تقسیم کیا ہے۔ اگر آپ ان 10 عنوانوں کو، ان 10 باتوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ صدقہ فطر کے مسائل کو سمجھنے میں، جاننے میں آپ کو کبھی کوئی دقت اور الجھن اور پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی بات، صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جامع ترمذی کتاب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ الفطر کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گلی کوچوں میں اپنے منادی کے ذریعے یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، ان سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے واجب قرار دیا کہ دوران روزہ اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی یا زبان سے کوئی بیہودہ کلمات نکل گئے ان کا کفارہ بن جائے گا۔ دیلمی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، ان روایتوں کو، ان حدیثوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اس کے فائدے اور اس کے حکمت یہ ہیں کہ روزے کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کے صدقے اس کمی اور کوتاہی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکل گئے تو ان کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ان مذکورہ بالا روایتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت واجب کی ہے۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے، یعنی اس کا نصاب کیا ہے؟ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت جیسے رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، ضرورت کے لیے گاڑی، کھانے پینے کے سامان اور قرض کے علاوہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اتنی رقم موجود ہو کہ جس سے 52 تولہ چاندی خرید سکے، یا آپ کے پاس اتنا سامان تجارت ہو کہ جس کی مالیت یا جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو، یا آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جیسے پہننے کے کپڑے یا کرائے کے مکانات یا فاضل اجناس جن کی قیمت 52 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتی ہو، تو ان سب صورتوں میں صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ ادا نہ کرے، بلکہ ہر شخص کو صدقہ فطر ادا کرنی چاہیے، تاکہ حدیث پاک میں صدقہ فطر ادا کرنے کی جو حکمت بیان کی گئی ہے کہ وہ روزے کی کمی کوتاہی کو پورا کرتا ہے، وہ چیز حاصل ہو جائے۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے اگر وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، لیکن اگر وہ شخص جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے اگر وہ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص کسی وجہ سے
روزہ نہیں رکھ پاتا ہے پورے مہینے کا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ حدیث پاک میں روزہ صدقہ فطر ادا کرنے کی حکمت آئی ہے کہ وہ روزے کی کمی کوتاہی کو دور کرتا ہے، اور ہم نے چونکہ روزہ رکھا ہی نہیں تو کمی کوتاہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ایسے شخص سے کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر کی حکمت اور جو فائدے ذکر کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آپ کے اوپر جو صدقہ فطر واجب ہے وہ حکمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے واجب ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے بلکہ مالک نصاب ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات، صدقۃ الفطر کا وقت وجوب کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو موجود ہو، یعنی جس کو طلوع صبح صادق مل جائے، اس پر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ عید کی رات میں پیدا ہوگا یا جو کافر عید کی رات میں مسلمان ہو جائے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص عید کی رات میں انتقال کر جائے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عید کے طلوع فجر کے بعد اسلام لاتا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، یا کوئی بچہ عید کے طلوع فجر کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ چوتھی بات، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ گندم سے اگر نکالتے ہیں تو نصف سا نکالنا چاہیے، اور اگر جو ہے یا کھجور ہے یا کشمش ہے اس سے اگر ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں تو 1 سا نکالنا پڑے گا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ موجودہ پیمائش کے اعتبار سے نصف سا کتنا ہوتا ہے اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نصف سا 2.25 سیر گیہوں یعنی 1 کلو 633 گرام کا ہوتا ہے، اور 1 سا یعنی 3.5 کلو 3 کلو 266 گرام کا ہوتا ہے۔ اسی کے اعتبار سے فطرہ نکالا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی گیہوں سے نکالتا ہے تو 2.25 سیر نکالے گا، اور اگر کوئی گیہوں کے علاوہ جو 3 چیز اور ہے، جو ہے کھجور ہے کشمش ہے، اگر اس کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالتا ہے تو 3.5 کلو نکالے گا، جس کا میں نے بتایا آپ کو کہ 3 کلو 266 گرام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص گندم سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2.25 سیر ادا کرے گا، یا جو اس کی قیمت ہوگی مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر وہ قیمت دے گا۔ اور اگر کوئی شخص کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا جو کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 سیر یعنی 3.5 کلو ادا کرے گا، یا اگر قیمت کی شکل میں دینا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت وہ صدقہ فطر میں نکالے گا۔ میں یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر کے اندر جو چیزیں نکالی جاتی ہے وہ گندم ہے، جو ہے، اسی طریقے سے کھجور ہے اور کشمش ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان کے ذریعے صدقہ فطر نکالنا چاہیے۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو صاحب نصاب تو ہے مگر کمزور ہے، وہ اگر صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے تو وہ گندم سے نکالے یا اس کی قیمت دے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کی حیثیت پہلے سے تھوڑا مضبوط ہے، وہ اگر صدقہ فطر نکالے تو کھجور سے نکالے یا کھجور کی قیمت دے۔ اور ایک تیسرا شخص وہ ہے جس کی حیثیت دوسرے سے زیادہ مضبوط ہے، اللہ نے اس کو خوب نوازا ہے، ایسا شخص اگر صدقہ فطر نکالے تو کشمش سے نکالے یا اس کا جو رقم ہے وہ صدقہ فطر میں دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، اور جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے تو گندم سے ادا کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادا نہیں ہوگا، ادا ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی جس حیثیت کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کروڑ پتی بنایا ہے، ارب پتی بنایا ہے، تو اس کو اسی حساب سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگ
کمزور ہے، مالدار تو ہے کمزور ہے، وہ گیہوں سے ادا کرے، جو سے ادا کرے یا اس کی قیمت دے، جو اس سے زیادہ مضبوط ہے وہ کھجور سے ادا کرے، جو اس سے زیادہ مضبوط ہے جس کو اللہ نے خوب وسعت دی ہے، خوب برکت دی ہے، اس کو کشمش سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ چاہے بڑا مالدار ہو یا متوسط مالدار ہو یا چھوٹا مالدار ہو، جب فطرہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ گندم پہ دوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ادا ضرور ہو جائے گا، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اللہ نے جیسی حیثیت بنائی ہے اسی اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے، ورنہ یہ کوئی مطلب نہیں رہ جاتا کہ صدقہ فطر میں کشمش کا تذکرہ کرنا، کھجور کا تذکرہ کرنا، یہ کرنے کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ وہ مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کس حیثیت کے ہیں۔ اگر ہم کھجور سے نکال سکتے تو کھجور سے نکالے، اگر ہم کشمش سے نکال سکتے تو کشمش سے نکالے، اور اگر گندم کی حیثیت ہے تو گندم سے نکالے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حیثیت تو ہماری کشمش کی ہے، ہم گندم سے نکالے، ادا ضرور ہو جائے گا لیکن یہ اس کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کون سا فطرہ مناسب ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کن کی طرف سے نکالنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو اس آدمی کی پرورش میں ہے، جس پر اس کو پوری ولایت حاصل ہے، جیسے نابالغ محتاج بچے اور بچیاں، ان سب کی طرف سے باپ پر واجب ہے کہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اگر بچے مالدار ہیں تو باپ اپنے مال سے نہیں بلکہ اس بچے کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اگر بچہ بالغ ہے لیکن پاگل ہے یا دیوانہ ہے یا اس کی عقل زائل ہو گئی ہے تو اس کا فطرہ بھی باپ کے اوپر واجب ہے کہ باپ اس کا فطرہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے یتیم پوتا پوتی ہے، نواسہ نواسی ہے تو ان کا فطرہ دینا بھی دادا نانا پر واجب ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے پاس چھوٹے بچے ہوں تو اس بچے کا فطرہ دینا اس عورت پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس بچے کا نفقہ باپ پر واجب تھا تو فطرہ باپ پر ہی واجب ہوگا، اور باپ چونکہ انتقال کر گیا ہے اس لیے ماں پر اس بچے کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اپنی طرف سے دے دیتی ہے تو ادا بھی ہو جائے گا اور اس کو ثواب بھی ملے گا۔ چھٹی بات، کن کن کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر، اسی طریقے سے بیوی کی طرف سے شوہر پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ بالغ اولاد کی طرف سے یا شوہر بیوی کی طرف سے ان کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کرے تو ادا ہو جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ رواج بھی ہے کہ گھر کا سرپرست گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کا جوڑتے ہیں، حساب کرتے ہیں، پھر صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی چاہیے، بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس کس کی طرف سے واجب ہے، بات یہ کی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے دے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے دے۔ باقی بالغ اولاد، ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی کا صدقۃ الفطر اس آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہ تو وجوب کا معاملہ ہے۔ ویسے استحساناً گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں اپنی طرف سے ان سب کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ساتویں بات، صدقۃ الفطر کے مصارف کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے۔ آٹھویں بات، کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی نسل سے آپ ہیں اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اوپر تک۔ اسی طریقے سے جو آپ کی نسل سے ہیں جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی نیچے تک، ان سب کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سید کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، اور مالک نصاب کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب کو دینا جائز ہے، جیسے سگا بھائی بہن ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، ان سب کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اپنے رشتہ دار میں صدقہ فطر دیں تو ان کو یہ کہہ کر کے نہ دے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں، بلکہ آپ دل میں نیت کر لیں اور ان کو عیدی کا نام کہہ کے دینا چاہیے کہ میں عیدی دے رہا ہوں۔
تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ نویں بات، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا مستحب وقت کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نماز عید کے لیے ہم جائیں گھر سے تو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دینا سنت طریقہ ہے، تاکہ جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ بھی عید کی نماز خوشی خوشی ادا کر سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب وہ عید کی نماز کے لیے نکلتے تو عیدگاہ پہنچنے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ عید سے 4-5 دن پہلے ہی صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ نماز عید سے پہلے، بلکہ عید سے پہلے رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا کر دے، تاکہ غریب آدمی بھی اپنی خوشی کا سامان وقت سے پہلے خرید سکے اور عید کی نماز خوشی سے ادا کر سکے۔ 10ویں بات، صدقۃ الفطر کے کچھ ضروری مسائل۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر پاتا ہے تو وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، نہ معاف ہوگا، بلکہ اس کو بعد میں بھی ادا کرنی پڑے گی، اور جو تاخیر کیا ہے اس نے اس تاخیر کی وجہ سے مکروہ بھی ہوگا اور ثواب بھی کم ملے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صدقہ مقبول صدقہ بنے تو نماز عید سے پہلے دینے کا اہتمام کرے، نہیں تو اگر ہم عید سے پہلے نہیں ادا کر پاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو عید کے بعد بھی ہم کو دینا پڑے گا، لیکن وہ صدقہ مقبول صدقہ نہیں کہلائے گا بلکہ عام صدقہ کہلائے گا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر چاہے ایک آدمی کا صدقہ ایک غریب کو دے دے، یا ایک آدمی کا صدقہ 4-5 غریبوں پہ تقسیم کر دے، یا 4-5 صدقہ ایک آدمی کو دے دے، ہر اعتبار سے درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔